السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب قاسم کی حالت پر سپہ سالار غور کرنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قاسم مارسی کے ذکر پر جذباتی ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ مارسی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ اسے آخری بار ابو جعفر البانیہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر مایوسی سے کہا، مجھے مارسی کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ میں ابو جعفر کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ خبر بھی قاسم کے لیے کم چونکانے والی نہیں تھی۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور پوری طرح متن گوش ہو گیا۔ سپہ سالار بتا رہا تھا، ابو جعفر اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ میں ہے۔ اس کا اصل نام ڈیمونان ہے اور وہ آیا صوفیہ میں ایک معزز بطریق ہے۔ ڈیمونان اپنے سابقہ کارناموں کی بدولت بدریق اعظم اور شہنشاہ کا منظور نظر ہے اور اب بھی وہ جاسوسی کے نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ قاسم کے لیے یہ معلومات بے حد حیران کن تھیں۔ ابو جعفر کی اصلیت جان کر اس کا دل اچھلنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اگر وہ ابو جعفر تک پہنچ گیا تو مارسی تک بھی پہنچ جائے گا۔ قاسم کو اس سے زیادہ سپہ سالار سے کچھ پوچھنا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دیر تک سپہ سالار کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ادرنا میں قیصر کے اور کتنے جاسوس سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ سپہ سالار سے راز اگلوانے کے بعد قاسم وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو سپہ سالار بھی عجلت میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیا، تم تو جا رہے ہو اور وہ تمہارا سودا، میرا کیا ہوگا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رات کو کسی وقت تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ لیکن وہ رات کبھی نہ آئی، کیونکہ قاسم وہاں سے سیدھا سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں اگلے روز شہر کے سب سے بڑے چوک میں سفاک قاتل سپہ سالار کی لاش لٹک رہی تھی۔ سلطان نے شہر میں منادی کروا کر لوگوں کو بتایا تھا کہ ینیچری کے سپہ سالار کو ننھے شہزادے کے قتل کے قصاص میں سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ ان معلومات کی بنا پر جو قاسم نے سپہ سالار سے حاصل کی تھیں، ینیچری میں موجود کئی سالاروں اور بہت سے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بغاوت کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا۔ سلطان نے ینیچری کے سپہ سالار کو سزائے موت دینے کے بعد ینیچری کے لیے نیا سپہ سالار مقرر کیا، جو قاسم بن حشام کا دوست آغا حسن تھا۔ آغا حسن کو سپہ سالاری ملی تو فوج کے طور اتوار ہی بدل گئے، کیونکہ آغا حسن ایک مخلص، سچا اور کھرا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر اور جنگجو مجاہد بھی تھا۔ پوری فوج میں آغا حسن کی آمد سے غیرت، حمیت اور شجاعت کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم بھی آغا حسن کی تعیناتی پر بہت خوش تھا، لیکن اس کے ذہن میں ہر گھڑی قسطنطنیہ جانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ وہ ابو جعفر تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اپنی مارسی کو ڈھونڈ سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دل نے گزشتہ 6-7 سالوں میں کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ اس کے ذہن میں مارسی ہر وقت موجود تھی، لیکن جب اسے مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی، اس کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ وہ ہر لمحہ قسطنطنیہ جانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ گھر میں حمیرہ نے اسے پریشان دیکھا تو ایک دن پوچھ لیا، آج کل آپ دل گرفتہ دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کسی بچھڑے ہوئے کی یاد ستا رہی ہے۔ قاسم نے حمیرہ کو مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں دراصل مجھے ایک عجیب اطلاع ملی ہے، سوچتا ہوں تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ایسی بھی کیا اطلاع ہے جو آپ مجھے بتاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر بتائیے۔ آپ نے مارسی سے محبت کی ہے، لیکن میں نے آپ سے محبت کی ہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس گھر میں مارسی کو زندہ کر کے ہی کیوں نہ لے آئیں۔ قاسم حمیرہ کی بات سے ششدر رہ گیا اور اسے اپنی بیوی پر اس طرح پیار آنے لگا۔ اس نے حمیرہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے ساتھ بھیجتے ہوئے اس کے سر پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ حمیرہ، تم میری زندگی ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مارسی شہید نہیں ہوئی، وہ ابھی تک زندہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی ماں کا قاتل اور مارسی کو یہاں سے اغوا کر کے لے جانے والا شخص قسطنطنیہ میں ہے اور اس کا پتہ چل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس طرح سلطان سے اجازت لے کر قسطنطنیہ چلا جاؤں اور مارسی کا پتہ لگانے کی کوشش کروں۔ قاسم نے محسوس کیا کہ مارسی کے زندہ ہونے کی خبر سن کر حمیرہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر یاس انگیز حیرت تھی۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور اپنی آنسو بھری پلکیں پٹپٹاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر مارسی زندہ ہے تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں دلہن بنا کے یہاں لے آؤں گی۔ وہ آپ کی محبت ہی نہیں، میری بہن بھی ہے، وہ بہت عظیم بھی ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ اس نے اپنا سب کچھ ایمان اور اسلام کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایسی لڑکی تو زیارت کے قابل ہے۔ حمیرہ کے دل میں ایک طرف مارسی سے عقیدت کے جذبات امڑ رہے تھے اور دوسری طرف اپنی محبت کے تقسیم ہو جانے کا اندیشہ سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے انداز سے کوئی اندیشہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلطان محمد خان نے تخت و تاج سنبھال لیا تھا۔ پہلے روز اس پر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگا تھا، وہ صاف ہو چکا تھا۔ زیادہ تر عمائدین سلطنت کو تو یہ سوچ کر یقین آ گیا تھا کہ اگر ننھے شہزادے کے قتل کا حکم سلطان نے دیا ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی عین تقریب کے دوران قتل نہ کرواتا۔ وہ اپنی تخت نشینی کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد بھی بچے کی جان لینے کی تدابیر پر عمل کر سکتا تھا۔
اس شیرخوار بچے کو تخت نشین کرنے کا کسی رکن سلطنت کے دل میں شائبہ موجود نہیں تھا، بلکہ سب محمد خان کے حامی تھے۔ سلطان تخت نشینی سے 2 روز قبل ہی ادرنا آیا تھا، جبکہ فوج کا سربراہ پہلے سے یہاں موجود تھا۔ اگر یہ کام سلطان نے کروانا ہوتا تو وہ ان سرداروں سے کرواتا جو ایشیائی کوچک سے ادرنا اس کے ساتھ آئے تھے اور جن پر اس کو مکمل بھروسہ تھا۔ ادرنا میں آتے ہی ایک ایسے سردار کو جو اس کے لیے کوئی مانوس شخص نہیں تھا، اس طرح کا حکم دینا معمولی احتیاط کے بھی خلاف تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ینیچری کے سپہ سالار نے مرتے دم تک دوبارہ سلطان پر الزام نہیں لگایا تھا۔ یہی باتیں سوچ کر اراکین سلطنت مطمئن ہو گئے۔ دراصل ینیچری فوج چونکہ سلطنت عثمانیہ کی لاڈلی فوج سمجھی جاتی تھی، اس لیے فوج اور اس کے سرداروں میں عام طور پر سرکشی اور بغاوت کے اثرات پائے جاتے تھے۔ قاتل سپہ سالار نے سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ اسے توقع تھی کہ سلطان بغاوت کے ڈر سے اس کی جان بھی نہیں لے گا اور ہمیشہ اس سے خائف رہے گا، لیکن سلطان محمد خان بالکل مختلف مزاج کا شخص ثابت ہوا۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سلطان محمد خان وہی سلطان ہے جو چند سال قبل 2 بار ناکام سلطان رہ چکا ہے اور اب بھی ناکام رہے گا، وہ محمد خان کے اس اقدام سے خبردار ہو گئے تھے اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطان محمد خان اب بچہ نہیں رہا۔ محمد خان کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا شاہ قسطنطین قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ بھی جان پیلیولوگس کی طرح چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے سلطان محمد خان کی تخت نشینی کے بعد ایشیائی کوچک کے سرکش اور باغیانہ خیالات رکھنے والے امیروں کو سہارا دیکھ کر فوراً ایک بغاوت کرا دی تھی، جس کے سبب سلطان محمد خان کو تخت نشین ہونے کے چند دن بعد ہی ایشیائی کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ ابھی سلطان ایشیائی کوچک کے انتظام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ شاہ قسطنطنیہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان مراد خان ثانی کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا ایک شہزادہ ارخان نامی ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے اس میں اضافہ کرو، ورنہ ہم اس شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور آزاد کر کے اسے تمہارے خلاف فوج کشی کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ ارخان بایزید یلدرم کا پوتا تھا، جو بایزید یلدرم کے ان بیٹوں میں سے تھا جو جنگ انگورا کے بعد بکھر گئے تھے۔ یہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس لحاظ سے ارخان مراد خان ثانی کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قیصر قسطنطنیہ چونکہ سلطان محمد خان کو ایک کمزور طبیعت کا شخص سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس دھمکی کے ذریعے سلطان سے روپیہ وغیرہ لے کر اس کو دبانا چاہا، لیکن سلطان محمد خان نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ چنانچہ سلطان نے قیصر کے ایلچیوں کو نامراد لوٹا دیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے، سلطنت عثمانیہ کا قیام و استحکام ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اس وقت سلطان نے قیصر کے ایلچیوں کو کوئی صاف جواب نہ دیا اور خود قیصر کے خاتمے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ قسطنطین ایک جنگجو شہزادہ تھا، لیکن اس نے محمد خان کو چھیڑ کر اس غلطی کو دہرایا تھا جو اس کے پیشرو مینول نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ کی تھی، اور خان شہزادہ سلیمان کی اولاد میں سے تھا۔ شہنشاہ نے سلطان محمد خان کو دھمکی تو دے دی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ نوعمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں، جو 22 سال کی عمر میں ہی وہ ارادے کی پختگی، قوت، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدبیر میں اپنے سے پہلوں کا حریف بن چکا ہے۔ سلطان محمد خان کے وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کے واپس ہوتے ہوئے ایلچیوں کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے آگاہ کیا اور سفیروں سے کہا، تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں ارخان کے سلطان ہونے کا اعلان کر دو۔ بے شک اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ جو علاقے تم واپس لے سکتے ہو بے شک لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نظر آئے گا۔ اس روز قیصر کے ایلچی سلطان سے ملے۔ اسی روز سے سلطان نے تہیہ کر لیا کہ وہ قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرے گا۔ سینوب اور طرابزون کے علاوہ قدیم عثمانی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس سلطنت سے باقی رہ گئے تھے۔ قیاصرہ کی وہ عظیم سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کی بات تھی گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت کمزور تھا، اور قصر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ پر قائم تھی۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے دلوں میں ارادے کی پختگی اور قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جب اس نے آبنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو یہ محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کیا، اور جنگ انگورا کے بعد چند دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ اور مامون ہو گیا۔
سلطان مراد خان ثانی اگرچہ شہنشاہ سے آویزش پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت کی حفاظت کے خیال سے سازشوں کے مرکز قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کا استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ باقی تھے اور سلطان محمد خان کو بھی محاصرہ اٹھا کر ایک بغاوت فرو کرنے کے لیے جانا پڑا۔ سلطان محمد خان اچھی طرح جانتا تھا کہ بحر مارمورا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت ہے اور درمیان میں قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ جب تک قسطنطنیہ رہا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی حصوں کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا اسے عیسائی سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر یلغار کرنی تھی۔ وہاں اپنی سلطنت میں استحکام کے لیے بھی اس کا قسطنطنیہ پر حملہ ناگزیر تھا۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس نے پہلے روز ہی قسطنطنیہ پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ قیصر کے ایلچیوں کے چلے جانے کے بعد سلطان ایشیائے کوچک واپس آیا اور اس سے پہلے اپنے وزراء، امراء، سالاروں اور عمائدین سلطنت کا اجلاس طلب کیا۔ اس میں قاسم بھی موجود تھا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اپنے اراکین سلطنت کو نہ صرف وہ اپنے ارادوں سے آگاہ کرے بلکہ ان سے قسطنطنیہ پر حملے کی منظوری بھی حاصل کرے۔ یہ اتفاق تھا یا حسن اتفاق کہ جس دن سلطان نے یہ اجلاس طلب کیا، اسی دن ادرونا میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک اور سفارت پہنچی۔ عین اس وقت جب دربار میں قسطنطنیہ پر حملے سے متعلق گرم بحث جاری تھی، وزیر سلطنت نے سلطان کے نزدیک آ کر اس کے کان میں قیصر کے ایلچیوں کی بابت بتایا۔ دربار میں کچھ لوگ قیصر کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ سلطان کو ایلچیوں کی آمد تائید غیبی محسوس ہوئی اور اس نے قسطنطینوی سفیروں کو دوران اجلاس اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ شہنشاہ کے سفیر دربار میں داخل ہوئے تو تمام اہلیان دربار کی نظریں ان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ یہ لوگ بھاری بھرکم جبوں میں ملبوس تھے، ان کی گردنوں میں طلائی سلیبیں لٹک رہی تھیں اور سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص لمبوتری ٹوپیاں رکھی تھیں۔ شہنشاہ کا سفیر سلطان کے سامنے پہنچ کر شاہی آداب بجا لائے بغیر بے ادبی سے کھڑا رہا۔ سلطان کے اشارے پر سفیر نے شہنشاہ قسطنطنیہ کا پیغام پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ قسطنطین دوازدہم کی جانب سے سلطان محمد خان کے نام سلطان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بایزید یلدرم کا پوتا اور سلیمان شاہ کا فرزند اور خان ہماری قید میں ہے، جس کے نان نفقے کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے بھیجی جاتی ہے وہ ناکافی ہے۔ چنانچہ سلطان کو چاہیے کہ وہ اس رقم میں اضافہ کر کے اسے دوگنا کرے۔ بصورت دیگر شہنشاہ عثمانی شہزادہ اور خان کو آزاد کر کے سلطان محمد خان کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ کے ایلچیوں کو ناکام اور نامراد لوٹایا گیا تو تمام تر ذمہ داری سلطان پر ہوگی۔ قیصر قسطنطنیہ کے ایلچیوں کی زبانی قیصر کا پیغام سن کر تمام اہلیان دربار آگ بگولا ہو گئے۔ سلطان کی ترکیب کامیاب رہی اور وہ لوگ بھی جو قیصر کے خلاف نہیں تھے اس بغاوت کے بعد پیچ و تاب کھانے لگے۔ سلطان نے اہلیان دربار کی رائے لینے کے بعد شہنشاہ کے ایلچیوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکال دیا۔ قیصر کے ایلچی چلے گئے تو دربار میں جاری اجلاس پھر سے شروع ہوا۔ اس مرتبہ سب کی رائے یہ تھی کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کی جائیں۔ سلطان کو ایک بوڑھے رکن سلطنت نے اٹھ کر ایک عجیب مشورہ دیا۔ سلطان معظم، سلطنت عثمانیہ کے سابقہ فرما روا بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایشیائی کوچک سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور انہیں ان شورشوں کو دور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اس مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے امیر کرمانیہ کے ساتھ مکمل صلح کر لی جائے۔ میرے ذہن میں اس صلح کے لیے ایک تجویز ہے، اگر سلطان معظم اجازت دیں تو میں بیان کروں۔ اجازت ہے۔ سلطان معظم، امیر کرمانیہ کی ایک نوجوان لڑکی ہے، اگر سلطان معظم اس کے ساتھ عقد کا ارادہ فرما لیں تو مجھے یقین ہے کہ امیر کرمانیہ بخوشی یہ رشتہ قبول کر لے گا اور اس طرح وہ ہمیں قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران پریشان نہیں کر سکے گا۔ سلطان کو بوڑھے رکن سلطنت کی تجویز بہت پسند آئی اور اس نے بلا تعامل اس پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اسی اثنا میں قاسم بن ہشام اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان سے کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے قاسم بن ہشام کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بات کرنے کی اجازت دی۔ سلطان معظم، امیر کرمانیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ بے حد عمدہ اور بصیرت افزا ہے۔ اسی طرح میری رائے یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے شاہ ہنگری ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی جائے، کیونکہ پے در پے شکستوں کے بعد شاہ ہنگری بھی ہر دم اس طاق میں رہتا ہے کہ اسے سلطنت عثمانیہ سے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کوئی جواب دیتا، ایک نوجوان وزیر سلطنت اپنی نشست سے اٹھا اور عرض کی، سلطان محترم قاسم بن ہشام کی عجیب رائے سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صلیبی جنگ کا سربراہ ہونیاڈے موقع ملنے پر ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا؟ وزیر سلطنت کی بات میں وزن تھا۔ اب سلطان دیگر عمائدین سلطنت کی رائے جاننا چاہتا تھا، چنانچہ سلطان نے اہل اجلاس کو تبصرہ کرنے کی اجازت دی۔ وہی رکن سلطنت پھر اٹھا اور کہنے لگا،
سلطان معظم، قاسم بن ہشام کی رائے غیر درست نہیں، ہونیاڈے کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے کیونکہ ہونیاڈے خود شہنشاہ قسطنطنیہ کے خلاف مذہبی اختلافات رکھتا ہے، جس طرح قسطنطنیائی افواج کا سپہ سالار گرینڈ ڈیوک بھی ہونیاڈے کو ان اختلافات کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دونوں عیسائی ہیں۔ سلطان معظم، جب سے عیسائیت دو مذہبی فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس کا اتحاد پارا پارا ہو کر رہ گیا ہے۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور گمراہ کہتے ہیں۔ ان میں اتنی محبت بھی باقی نہیں رہی کہ کسی تیسرے دشمن مثلاً مسلمانوں کے خلاف آپس میں متحد ہو سکیں۔ سلطان بوڑھے رکن سلطنت کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اسی اثنا میں سالار اعظم خلیل پاشا پہلی مرتبہ اپنی نشست سے اٹھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اراکین سلطنت کی دانش مندی اگر اسی طرح قائم رہی تو مجھے یقین ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو زوال نہیں آ سکتا۔ اہل قسطنطنیہ ابھی تک یونانی قدیم کلیسا کے ساتھ وابستہ ہیں اور قسطنطنیہ ہی اس فرقے کا مرکز ہے۔ اس کے برعکس اہل ہنگری نئے فرقے رومن کیتھولک کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا مرکز روما میں پوپائے روم کا کلیسا ہے۔ ان کا یہ نفاق اسلام کے لیے اللہ کی امداد غیبی ہے۔ یہی مناسب وقت ہے کہ ہم عیسائیت پر ایک آخری اور کاری ضرب لگائیں۔ میں قاسم بن ہشام کے مشورے کی تائید کرتا ہوں۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید کسی مشورے کا سننا ضروری نہیں تھا، چنانچہ اس نے ایک سفارت تیار کرنے کا حکم دیا جسے ہونیاڈے کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے روانہ کیا جاتا۔ سلطان نے ہونیاڈے کو 3 سال کی جنگ بندی کا پیغام بھیجا اور اسے راضی کرنے کے لیے کافی نرم زبان استعمال کی۔ اسی طرح اب اہل اجلاس کو شمالی یورپ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ دربار کا اہم اجلاس ابھی جاری تھا کہ ینیچری کے لشکر کا سپہ سالار نوجوان اور خوبرو آغا حسن سلطان سے اجازت لے کر کہنے لگا، سلطان معظم، ہمیں موریہ کی طرف سے بھی خطرات لاحق ہیں کیونکہ موریہ کے حکمران شہنشاہ قسطنطنیہ کے بھائی ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی شہنشاہ کی مدد کے لیے آئیں۔ آغا حسن کی بات پر کافی دیر تک دربار میں تبصرہ ہوتا رہا اور پھر باہمی مشورے سے بہترین فوج موریہ کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سلطان نے اراکین سلطنت کو مخاطب کر کے کہا، معزز اراکین سلطنت، میں محسوس کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ اپنے محل وقوع کی وجہ سے نسبتاً محفوظ شہر ہے کیونکہ اس کے 3 اطراف میں سمندر اور ایک جانب خشکی ہے۔ انہیں سمندر کی موجودگی نے بحری فوج بنانے پر بھی مجبور کر رکھا ہے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ یونان کے جہاز بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ کے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے جہازوں کے مقابلے میں عثمانی کشتیاں بالکل بیکار اور ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے پاس کشتیاں بھی تو بہت کم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے اپنی بحری قوت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ سلطان کی بات پر اہل دربار کی آنکھوں میں خراج تحسین کی جھلک نظر آئی اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ سلطنت عثمانیہ کو بحری طاقت کی ضرورت ہے۔ دیر تک اسی موضوع پر بحث ہوتی رہی۔ قاسم نے سلطان کو بوڑھے ملاح عباس کے بارے میں بتایا اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کے تیار کروانے اور ان کو سمندر میں جنگی اغراض سے استعمال کرنے کا ماہر ہے۔ سلطان نے اہل دربار کے باہمی مشورے سے بالآخر یہ اعلان کیا کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک جنگی بیڑا تیار کیا جائے جو فتح قسطنطنیہ کے موقع پر مسلمانوں کے بحری محاذ کو سنبھالے گا۔ آج کا سارا دن اجلاس جاری رہا۔ مغرب کے بعد اجلاس اگلے روز کے لیے برخاست کر دیا گیا اور سلطان نے قاسم کو اپنے کمرہ خاص میں طلب کر لیا۔ قاسم سلطان کے پاس تخلیے میں پہنچا تو سلطان نے کہا، قاسم بن ہشام، اسلام اور سلطنت عثمانیہ کے لیے آپ کی 10 سالہ خدمت پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کی عسکری صلاحیتوں میں سراغ رسانی اور جاسوسی نمایاں نظر آتی ہیں۔ میں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک اور محاذ پر توجہ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے نظام جاسوسی کا خفیہ محاذ۔ میں چاہتا ہوں قسطنطنیہ کے حفاظتی حصار، فصیل کی حالت، بحری قوت کی تفصیل، جنگی اور دفاعی صلاحیتیں، حتیٰ کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کی کمزوریوں تک کچھ بھی میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہے۔ یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے کیونکہ ان معلومات کے لیے جس کو بھی بھیجا جائے گا ایک غیر ملکی جاسوس کی حیثیت سے اس کی جان ہتھیلی پر رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں قسطنطنیہ میں آپ کی رائے اور مشورے سے اس مقصد کے لیے کسی شخص کو بھیجوں۔ سلطان کی بات کے ساتھ ساتھ قاسم کے رگو پے میں لہو کی گردش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اندھا کیا چاہتا تھا؟ 2 آنکھیں۔ وہ تو پہلے ہی قسطنطنیہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے بے صبری سے کہا، سلطان معظم، اس اہم اور مشکل مہم میں خود روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ مقصد کسی بھی اور شخص سے زیادہ بہتر طور پر سر انجام دے سکتا ہوں۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کیونکہ سلطان خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اس مرتبہ وہ ہر کام ٹھیک طریقے سے ناپ تول کر کرے تاکہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کسی قسم کی کوئی کوتاہی باقی نہ رہے۔ سلطان بھی یہی چاہتا تھا کہ اس مہم پر قاسم خود روانہ ہو۔ قاسم کو قسطنطنیہ کے لیے تیار دیکھ کر سلطان نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنے سفر کی تیاری شروع کریں۔ آپ بہت جلد عیسائی دنیا کے قدیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ قاسم بن ہشام، ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانی قسطنطنیہ کے فاتح کو جنت کی بشارت دی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔